بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سلوک کی بنیاد اصلاح پر ہے. مقصد سلوک، مقصد کسی سلسلے میں داخل ہونے کا اور مقصد کسی کو اپنا مشیر اور استاد اور شیخ بنانے کا اصلاح ہے. اصلاح باب افعال کا مصدر ہے. اصلح یصلح اصلاح، اس کا مادہ صلوحہ ہے. صلوحہ یصلح، صلوحہ یصلح، صلح یصلح، باب فتح اور باب کرومات. صلاح کے معنی آتے ہیں صالح ہونا، اصلاح اصلاح کے معنی آتے ہیں صالح کرنا، نیک کرنا، نیک بنانا کسی چیز کو. جب آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کا عمل صالح ہو جاتا ہے. یوں ہے چکر. اور صلاح جو ہے وہ فساد کے مقابلے میں ہے، اس کی ضد فساد ہے. اور فساد کی حقیقت ہے خلاف مرضی حق. حق کی مرضی کے جو چیز خلاف ہے وہ فاسد ہے. کوئی چیز ہو، نماز حق کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ بھی فسادی ہے، فاسد چیز ہے. اس لیے نماز فاسد ہوتی ہے. بے اصولی پر نماز فاسد ہو گئی ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج مرضی حق کے خلاف ہو، فاسد ہے. اس لیے روزہ ٹوٹتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اسی لیے حج ادا نہیں ہوتا. بات صورتوں میں مرضی حق کے خلاف ہے. مرضی حق کے کچھ اصول ہیں، وہ شریعت کی شکل میں، احکام کی شکل میں بتائے جاتے ہیں. کچھ حقیقتیں ہیں جن کا آخرت میں ظہور ہوگا. جو احکام اور ضابطے ہیں جو دنیا میں بتائے گئے وہ حکم لگانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ مرضی حق کے موافق ہوا یا نہیں ہوا. نماز اصولوں کے ساتھ ہو گئی تو حکم یہی لگایا جائے گا کہ مرضی حق کے موافق ہو گیا یہ عمل، حق کی مرضی کے موافق ہو. بقیہ مرضی حق کے موافق ہونے میں اور کیا کیا باتیں ڈیپ میں اندر ہیں وہ وہاں جا کے پتہ چلیں گا. بقیہ نصف یہاں کھلتا ہے، نصف وہاں کھلے گا. کیونکہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کے اصول دے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے، مفتی صاحب حکم لگا سکتے ہو، قاضی صاحب حکم لگا سکتے ہو آپ. تو قول میں، فعل میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، عادات میں، وضاقتہ میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، کسی میں بھی جہاں مرضی حق کے خلاف ہوا ہے کوئی کام، وہ فساد ہے. وہ فرد کا، گھر والوں کا، فیملی کا، پورے معاشرے کا، پوری قوم کا، پورے انسانوں کا، سب پہ اپلائی ہوتی ہے چیز. اسی لیے قرآن پاک میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، مت فساد کرو زمین میں اس کے اصلاح کے بعد. زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد میں فساد مت کرو. علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا تو پھر اب توڑو مت اس کو، اسی کو نافذ رہنے دو. ہم لوگ فساد جو ہے اس معنی میں لیتے ہیں کہ لوٹ مچ گیا، مار توڑ ہو گئی، مرڈر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دکانیں جلائی جا رہی تو فساد ہو گیا. ابھی فساد ہو، وہ بھی فساد ہی ہے، ایک فرد ہے وہ فساد کا.
ایک شکل فساد کی وہ بھی ہے. بقیہ گھر میں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، بقیہ سب نماز پڑھنے والے ہیں، گھر میں فساد بھرا ہوا ہے، اصل فساد ہے وہ. سبھی نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو فساد کا وہ تو مجموعہ ہے. پورا محلہ نہیں پڑتا اور رہتے ہیں سب ہاف ملین کے گھر میں، پیسفل ایک دم گرینری ہے، سکون ہے، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے اپنے بچوں کو، بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، آرام سے کھانا ہے، پینا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک ہے. نماز کوئی نہیں پڑھتا پورے محلے میں. تو کس کا محلہ ہے وہ؟ فسادیوں کا محلہ ہے. روزہ نہیں رکھتا کوئی، فسادیوں کا محلہ ہے. داڑیاں نہیں رکھتے، فسادیوں کا محلہ ہے. پردہ نہیں ہے، فسادیوں کا محلہ ہے. فسادیات کا محلہ ہے، فسادیات. مقصد ہے سلوک کیا ہے؟ اس کے غرض اصلاح ہونا ہے. اصلاح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہر عمل مرضی حق کے موافق ہونا. مرضی حق کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق عمل کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جانا چاہیے. مرضی حق کے خلاف جو چیز ہوگی اس پہ پکڑ ہے سخت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو چیز ہوگی اس پہ سخت سزا ہے، اور ان کی سزا دینے کا جو مکان ہے، جو محل ہے، جو جیل خانہ ہے، اس کا نام جہنم ہے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے کہ اس میں سے کس کو جانا ہے. اگر الکتاب کھل جائے کسی کے سامنے تو کتوں کے نام ہیں، جتنے بھی جانے والے ہیں پوروں کے نام تک ملیں گے آپ کو، فلاں اپنا جانے والا ہے. یہ وہ حکم انجام کے اعتبار سے لگا ہوا ہے، انجام پہلے سے معلوم ہے، اس لیے حکم لگا کے بوگیوں کے ٹرین کے سفر کے اندر بوگی کے اوپر آپ کی پوری سلیپ آ جاتی ہے کہ اس بوگی میں کون سی سیٹ کس کی ہے، آتی ہے نا پورا. یس 2 یہاں 4 جو آتا ہے، یس 2 یس 3 یس 4 اتنا والا، یہ اس کے بس ہے، یہ ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہے، یہ ڈبہ اے سی کا ہے، تو پوروں کے نام آتے ہیں. تو ہر دروازے سے متعلق داخل ہونے والوں کے نام ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ درج ہے. لکل باب منہم جزء مقسوم. اور وہ ان کو معلوم ہے کہ کون مرضی حق کے خلاف چلنے والا ہے. تو مرضی حق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق عمل کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے، سیکھا جاتا ہے، اس کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے بچ کر، ناراضگی سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں داخل ہو جانا. اور رضا کا محل جنت ہے، ناراضگی کا محل جہنم ہے، رضا کا محل جنت ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہونے نہیں ہونے کا حکم وہاں لگتا ہے، اس سے پہلے نہیں لگے گا. اس سے پہلے لوگ لگا لیتے ہیں تکا اپنی طرف سے. اس سے پہلے کامیاب ہونے کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کا اعتبار ہے، نہ ناکام ہونے کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کا اعتبار ہے. دونوں چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ انتہائی عارضی، ٹیمپرری، نکل جانے والی چیز ہے. اس لیے شرائع کی بنیاد آخرت ہے. مذہب کی بنیاد، مذہب کی اساس، مذہب کی تعلیمات، اس کی غرض و غایت، ان تعلیمات کی نظر، تعلیم دینے والے کی نظر آخرت ہے اصل میں، کہ اس بندے کی آخرت بن جائے. اس لیے دین کے طالبین جتنے بھی ہوں گے، سالکین جتنے بھی ہوں گے، ان کی نظر آخرت پر ہوگی، اور آخرت پر نظر ہونا ہے. آخرت کے پھر بے شمار مراحل ہیں، بے شمار اس معنی کا کہ ہر مرحلے میں بہت مدارج ہیں. مثلا قبر ہے،
پہلا مرحلہ. وہ کوئی تھوڑا ٹائم ہے جس میں گزارنا ہے تو اس میں بے شمار درجے مراتب آ جائیں گے. پتا نہیں کتنے صدیاں کتنے ہزاروں سال آدمی کو مٹی میں ملے رہنا ہے. بارشیں اس پر گزریں گی، برف اس پر گزرے گا، گرما اس پر گزرے گا، طوفان اس پر آئیں گے، ہوائیں اس پر چلیں گے، وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے اپنا. اور عالم مثال سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے برزخ میں جاتے ہی. اور عالم مثال اس دنیا سے پہلے بنا ہوا ہے، کائنات سے پہلے بنا ہوا ہے. وہ عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم ناسوت ہے. اس سے پہلے بنا ہوا ہے. عالم مثال میں تزاحم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. تزاحم کا مطلب ایک چیز اپنی جگہ نہیں لیتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چیزیں بعض مرتبہ بغیر جگہ لیے کے ہوتی ہیں. حیز نہیں ہوتا، ان کا مکان نہیں ہوتا. اتنی سی جگہ میں جو عالم ناسوت کی اتنی سی جگہ میں عالم مثال کی ہزاروں لاکھوں چیزیں جمع ہو جا سکتی. جیسے یہ کٹنگ پیسٹنگ میں آپ کرتے رہتے ہیں، جمتے رہتا اتنی سی چیز خیال آ گیا، جمتے رہتا تزاحم نہیں. ہو سکتا ہے عالم مثال سے کچھ مشابہت بھی ہو تمہاری چیزوں کو. اور جو اس سے جڑ جاتا ہے عالم مثال سے آدمی کا معاملہ، تو اس کے دو دروازے رہتے ہیں، ایک ادھر اوپر کی طرف اور ایک ادھر آخرت کی طرف. ناسوت کی طرف ایک ہے، آخرت کی طرف ایک ہے. اسی وجہ سے اس کا دونوں سے کنیکشن ہے. یہاں سے چیزیں اگر بھیجے تو جاتی بھی ہیں، ادھر سے چیزیں برزخ والے کو آتی بھی ہیں. اسی لیے مرنے والا برزخ میں جنت میں نہیں جاتا، جنت والے حالات میں رکھا جاتا ہے. جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جنت کے بیڈ پہ پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں سے ایک بستر لا کے یہاں ڈالا جاتا ہے. جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کا مطلب جنت میں نہیں جاتا، خالی اس کی کھڑکی کھولی گئی ہے. جنت سے ہوائیں آتی رہتی خوشبودار. قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کچھ چیزیں بھیج بھی دی جاتی ہیں وہاں سے، جیسے بعض حور و ملائک. بعضوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب یہ عام اصول ہے یا استثنائی شکلیں ہیں وہ نہیں معلوم، اور ہوا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ بعضوں کو کسی حور کے ہار میں اتنا انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں بزی ہوئے تک قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے لیے اتنا آسان کیا جاتا ہے. وہ قادر مطلق کا معاملہ ہے. یہ چیز اصل میں تھوڑا سا آدمی سمجھتا جب اس کو مکان اور زمان سمجھ میں آتا ہے. مکان کی حقیقت، زمان کی حقیقت، مکان کی قسمیں، زمان کی قسمیں، مکان اعتبارات، مکان لطیف، مکان کثیف، مکان الطف، مکان مجردات، مکان مادیات. مادیات کا مکان الگ ہے، مادے سے مجرد چیزوں کا مکان الگ ہے، لطیف چیزوں کا مکان الگ ہے، کثیر چیزوں کا مکان الگ ہے. زمانے کے حساب بھی ایسے ہی. اسی لیے کوئی اثار ثواب کرے تو یہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی اکاؤنٹ پورا بند نہیں ہوتا، ایک اس میں ایک حصہ بند ہوتا ہے، اور وہ حصہ ہے کہ خود عمل آدمی وہاں نہیں کر سکتا قبر میں.
اور عمل کر سکتا ہے، ثواب کے لیے نہیں کر سکتا. بعضوں کے ساتھ عمل بھی ثابت ہے، بعض اللہ والوں کا قرآن شریف پڑھنا ثابت ہے، صحابہ کا قرآن شریف پڑھنا ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام نمازیں پڑھتے ہیں، ثابت ہے حدیثوں میں، اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. کھانا کھانے میں جتنا مزہ ہے یا حسین و جمیل محبوب بیوی کے ساتھ رہنے میں جتنا مزہ ہے، اس سے زیادہ مزہ نماز میں ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. اس لیے حور کے ساتھ مشغولیت کی بجائے نماز میں مشغولیت ہے وہاں پہ. اس کا سیکرٹ ہے. عالم مثال میں روح غالب ہوتی ہے، اور روح کی معراج دیدار الہی ہے، مشغولیت بالحق ہے، اس میں اس کو مزہ ہے. اصل میں یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مزے کی حقیقت کیا ہے. اچھا گیا اس کو لایا کیوں میں جب اس کو اتنا جلدی سے جانا تھا شاور یا خوب یا تو جانا نہیں، سو جانا تھا وہیں. اچھا ٹھیک ہے سو جا، غیر مکلف تو ویسے ہی ہے. اس کا باوا تو آیا نہیں، یہ آ گیا. آیا کیا اس کا باوا؟ مزہ اور بے مزہ جو ہے نا، خوش مزہ اور بد مزہ، یہ خود ایک کھلنے والی چیز ہے. مزہ کہتے کس کو ہے؟ وہ ہے، وہ توافق ہے مزے کی حقیقت، موافقت. اس لیے آپ کو خوش مزہ لگتا ہے. اس میں موافقت نہیں ہوتی آپ کو بد مزہ لگتا ہے. آپ زبان پہ کوئی چیز رکھیں گے تو وہ چیز میں جو ذائقہ ہے آپ کے موافق، اندر جو احساسات ہیں اس کی موافقت ہے تو وہ مزہ ہے، مخالفت ہے تو بد مزہ ہے. تو جب مادی کثافتوں سے آدمی فارغ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے تھوڑا سا، اور روحانی آثار شروع ہوتے ہیں، احوال شروع ہوتے ہیں بندے پر، اور روح اصل ہے آدمی کے اندر، روح اور جسم کے اندر روح اصل ہے، پھر روح کی موافقت جس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور ان سے ہم کلامی اور ان کے ساتھ مشغولیت. تو جو جتنی زیادہ موافق ہے وہ اتنی زیادہ مزیدار ہوتی ہے چیز. اس لیے ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نماز میں ہے اپنے قبروں میں. اور ان کی قبروں میں نماز میں ان کو اتنی لذت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی لذیذ ہے نہیں. موافقت ہے اس کے ساتھ پوری. حضرت جلال آبادی فرمایا کرتے تھے کہ بس سلوک کی حقیقت یہ ہے کہ میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے. میں تو یہ فرمایا تھا مجھ سے، سلوک کی حقیقت ہے کہ آپ اللہ کو دیکھتے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے. سلوک کی حقیقت ہے میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے. اسی میں مزہ آنا، اسی میں دل لگنا، اسی میں، تو اس میں کوئی بات کرنے کو آیا تو ڈسٹرب ہوتا، بدمزگی ہو جاتی ہے. ہم تو وحشت کھا جاتے ہیں، کوئی بات کرنے والے ہی نہیں ہے، کوئی دل لگانے والے ہی نہیں ہے. اور جو صوفیہ ہوتے ہیں جنہوں نے خلوت چلہ کشی کی ہوئی ہوتی ہے، خلوتیں کاٹی ہوتی ہیں، ان کو کوئی بات کرنے آیا تو ڈسٹرب ہوتے ہو. اسی لیے وہ مخلوق کے ساتھ میں مشغولیت بتکلف ان کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ خود مجاہدہ ہوتا ہے. مزہ تو ہے نہیں، خواہ ایک تکلف ہے، مگر انہوں نے لگایا ہوا ہے کام کی خدمت کرو ہمارے مخلوق کی، تو لگ جاتے ہیں ان کی خاطر سے. جیسے خدمت آدمی خوشی سے ہی کرتا ہے، اگرچہ اس میں تکلیف ہو رہی ہو تو وہ تکلیف بھی خوشی سے گوارا کرتا رہتا ہے کہ بھائی محبوب نے کہا ہوا ہے، شیخ نے کہا ہوا ہے، تو مرید کو خوشی بھی ہوتی رہتی ہے، مشقت بھی ہوتی رہتی ہے، کر رہا ہوتا ہے کام. ویسے نوعیت ہے اس کی. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو ایک آیت سمجھ میں آ جائے گی آپ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اذا فرغت فانصب الى ربك فارغب. جب آپ فارغ ہو جائیں، کھانا کھانے سے نہیں، پانی پینے سے نہیں، آرام کرنے سے نہیں، کھیل کود سے نہیں، تماشوں سے نہیں، تبلیغ سے، دعوت اللہ سے، جو کہ خالص عمل ہے، نیک عمل ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں دو مجاہدے تھے. ایک بلا واسطہ مشغول نہیں ہونے کی جو کا مجاہدہ تھا وہ الگ تھا. حضور کو میں اللہ کے سامنے بیٹھا رہتا وہ بات الگ ہی تھی، انہوں نے کام پہ لگایا ہوا ہے. تو حضور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کام جلدی جلدی کر لے گی پھر آ جاؤ تم ادھر، وہ کام جلدی جلدی کر لے گی ادھر آ جاؤ تم. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الى ربك فارغب اصل چیز ہے. اصل میں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ ملنے کا راستہ یکسوئی سے محبت ہے. کسی کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا اندازہ کس سے کریں گے آپ؟ اس کو یکسوئی کتنی ہو رہی، تنہائی میں انہیں کتنا متلذذ ہو رہا ہے. کسی سے ملنا نہیں، کسی سے جلنا نہیں، بات چیت نہیں، کچھ نہیں، اپنے لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مراقبے میں ہیں، اللہ کو سوچ رہے ہیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، گویا میں اللہ کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک مراقبہ ہے نا، جب وہ دیکھ رہا ہے تو تم دیکھ ہی رہے ہو. پھر سلسلہ قادریہ میں تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کا مفہوم بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حبب الیہ الخلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہونا تھا تو اس سے 6 مہینے پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے، آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. اس زمانے میں مکہ تھا شہر، لیکن ایسا کون سا بڑا شہر تھا. پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مکانات تھے، 2 2 4 4 6 6 8 8 ایک قبیلہ رہتا تھا. اسی میں پھر جنگل میں بکریوں کو، اونٹوں کو لے کے چلے بھی جاتے تھے چرانے کرنے. اس سے بھی آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. پھر آپ کہاں چلے جاتے تھے؟ جبل نور پہ چلے جاتے تھے، اس کو غار ہرا کہتے ہیں. وہ چلتے 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 پھر وہاں سے جو ہے محراب کے اندر سے مکہ مکرمہ بیت اللہ بالکل سامنے. جبل نور پہ جو لوگ بھی گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، وہ جو پتھر ہے ایسا، اس کے بیچ میں سے جو ہے جگہ ہے، اس میں سے دیکھیں گے تو بیت اللہ سامنے ہے. اور سب چیزوں سے جیسے ڈھکن لگا دیتے ہیں ویسے ڈھکن لگا کے صرف بیت اللہ دکھتے رہتا اس میں. مجھے کئی مرتبہ سعادت ہوئی ہے چڑھنے کی، پہلے شروع کے حجوں میں، شروع کے سفروں میں اکیلے بھی چلے جانا ہوا ہے. اور اکیلے جانے کی جو لذت ہے وہ بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے. اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ایک دن، اور 11-12 بجے جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے 11 بجے تک، جب تک بیٹھ کے آیا تھا. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں کہ 2 مہینے تک کسی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا تھا مجھے. اتنا نورانیت ہے وہاں پہ، اتنی نورانیت آج بھی ہے وہاں پہ، چونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ خالص جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں رہے ہیں. سالٹ وہ پتھر ہے، اور پتھر جو ہے نا آبزرو کرتا ہے چیزوں کو، تو انوارات اس نے آبزرو کیے ہوئے ہیں. جبرائیل اترے ہوئے ہیں وہاں پہ، کنفرم جگہ جبرائیل اترے ہوئے ہیں وہاں پہ. جبرائیل کی کیا حیثیت ہے سرکار کے مقابلے میں؟ سرکار تھے بولے تو ہوگی بات، جبرائیل کچھ بھی نہیں تھے. مطلب ایک روحانی مخلوق ہے، وہ اس لیے ہے، وہ خود ہی روح ہے. جبرائیل خود ہی روح ہے. تنزل الملائکۃ والروح، روح کا ترجمہ جبرائیل سے بھی کیا ہے مفسرین نے. اس لیے جبرائیل نے پھونکا، جان پڑ گئی. دم کیا تھا جبرائیل نے مریم پہ،
عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اسی دم میں، روح ہے وہ. جبرائیل جس گھوڑے پر ممثل ہو کر آ جاتے تھے وہ گھوڑے کے نیچے ہریالی اگ جاتی تھی. روح کا اتنا اثر ہے وہاں پہ، حیات کا اتنا اثر ہے. تو حبب الیہ الخلا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی، کیونکہ تنہائی میں، یکسوئی میں توجہ الی الخالق کنٹینیو ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر جو ہوتی ہے وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس سے لوگ بالکل نہ آشنا ہیں. عالم حقائق، عالم اسرار، عالم نثار، عالم ارواح، عالم جبروت، عالم ملکوت کی جب سیر شروع ہوتی ہے، وہ احوال کھلتے ہیں تو یہ کائنات تو کوئی چیز میں شمار نہیں ہے، کچھ حقیقت میں اس کا شمار نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے اس ٹیسٹ کے مقابلے میں، کوئی لذت ہی نہیں ہے اس لذت کے مقابلے میں. اپنی جگہ پر بہت بڑی چیزیں نظر آتی ہیں وہ، لیکن جیسے جیسے انسان خود آگے جاتا ہے تو پچھلی لذت کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے سامنے. 5 سال کے بچے کی لذتوں کا معیار الگ ہے، 15 سال کے بچے کی لذتوں کا معیار الگ ہے، 15 سے 25 سال کے بچے کی لذتوں کا معیار الگ ہے. اس کو پیچھے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. تو 40 سال سے آگے دنیا سے آگے روحانیت کی لذتوں کا معیار الگ ہے. اسی لیے سلوک میں اس یکسوئی کے پیدا کرنے کی بڑی اہمیت ہے. یہ چلے کاٹتے تھے، خلوتوں میں رہتے تھے، بات کا روزہ ہوتا تھا، کھانے کا روزہ نہیں، بات کا بھی روزہ ہوتا ہے. انی نظرت للرحمن صوما، حضرت مریم فرماتی ہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے. وہاں بات کا ہی روزہ تھا، بات نہیں کرنی ہے. فلنکلم الیوم انسیا، کہ آج مجھے کسی انسان سے بات کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں. لوگوں نے کہا کہ بات آپ نہیں کریں گے تو بات کھلے گی کہاں سے؟ اشارت الیہ، انہوں نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. یہ بولے گا اگر کچھ بولے گا تو میں تو روزے سے ہوں. اشارے کی اجازت ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو مہد میں ہیں اس سے بات کیسے کریں گے؟ قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور شروع ہو گئے گود میں سے تقریر شروع فرما دی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دعوی نبوت کر دیا پیدا ہوتی عیسیٰ علیہ السلام نے، اور رسالت بھی کر دیا چونکہ کتاب رسالت کے ساتھ ہوتی ہے. وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا گیا ہے. اینما کنت، جہاں رہوں گا، جہاں رہوں گا برکت رہے گی. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے مجھے، وہ معاف نہیں. آپ اتنے مبارک ہیں لیکن میں نماز تو پڑھنی ہے، تو گنہگار کو تو بدرجہ والا پڑھنی ہے. جب مبارک کو پڑھنی ہے، نبی کو پڑھنی ہے، رسول کو پڑھنی ہے، تو گنہگار کو تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہم گنہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں؟ بھائی تم کو تو بدرجہ والا پڑھنی ہے، پیغمبر کو پڑھنی تھی. وبرم بوالدتی، اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص مجھے حکم ہے، کیونکہ وہاں پہ والدہ ہی ہے، والد نہیں ہے وہاں پہ. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، سخت مزاج متکبر نہیں بنایا. جبار متکبر کو کہتے ہیں. السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ نے مجھ پر سلامتی رکھی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اس دن بھی جس دن میں اٹھوں گا، اٹھایا جاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے.
اور اس تقریر میں اصل اپنی ماں پہ آنے والے سارے الزامات کا جواب ہے. پہلے عبداللہ سے اپنی الوہیت کی نفی ہے کہ میرے بولنے کی وجہ سے اور میرے کمالات جو ظاہر ہوں گے اس کی وجہ سے مجھے خدا نہ بنا لینا، اور میں برکت والا ہوں، منحوس نہیں ہوں. اس میں ان کو منحوس بولتے تھے یہودی، انہوں نے سب سے پہلے بتایا. اور ظاہر ہے کہ غلطی کے ساتھ میں برکت نہیں ہوا کرتی، نحوست ہوا کرتی ہے. یہاں غلطی نہیں ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کو لے جاؤ لے. اچھا چلیے سے چلا دو، آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ دیوار کے پاس. تو نظر جو ہے وہ ہونا ہے آخرت پر، کہ آخرت بھلی ہو جائے اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کے جو معیارات ہیں وہ دنیا میں دیے گئے ہیں بہت سے. بہت خوش ہو جاتے ہیں بات چیزوں پہ، بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. جس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں گے اس کو قیامت میں ہر قسم کی اذیت سے بھی بچائیں گے، حشر میں بھی ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کا اہتمام کریں گے، برزخ میں بھی اور حشر میں بھی، کہ اس کو تکلیف نہ ہو، چونکہ یہ میرا پسندیدہ ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ رکھے ہوئے ہیں خاص. چونکہ وہ 50,000 سال کا ٹائم ہے، ہر 1000 سال کا ایک ایک موقف ہے، ایک 1000 سال کا ایک ایک مرحلہ ہے، لائف کا حصہ ہے. 1000 سال کا اپنی اس عمر سے 10 گنا زیادہ کا ایک ایک حصہ ہے. ایسے 50 ایک دن میں نمٹنے ہیں، وہ ایک دن ہوگا اتنا لمبا. مواقف حشر جو ہیں وہ 50 ہیں، ہر 1000 سال کا ایک. اور ایک ایک چیز کا کے اوپر 1000 سال کی عافیت مقرر ہے. جیسے طہارت کے 1000 سال ہیں، تو جو آدمی دنیا میں طہارت کا اہتمام کیا ہوگا 1000 سال کی مصیبت سے بچا دیا جائے گا. پاکیزگی کا جس نے اہتمام کیا ہوگا 1000 سال کی مصیبت سے بچا رہے گا. نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، امر بالمعروف کا اہتمام، نہی عن المنکر کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، یہ مواقف حشر کا یہ مطلب ہے. ایسے 50 خاص کام ہیں. اس میں 7 بہت اسپیشل ہیں. وہ ہے حدیث جو میں نے سنائی آپ کو، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے اشخاص ہیں. 7 ہی افراد نہیں ہیں وہ، بلکہ 7 قسم کے ہیں. ایک قسم میں کتنے لاکھوں آئیں گے ان کو ہی معلوم ہے. آپ بولیں گے وہ چھت کے نیچے کتنے کو ٹھہرائیں گے؟ وہ چھت کے نیچے جو ہے نا، جتوں کو بھی ٹھہرائے ایک کونے میں چاہتے ہو، جتوں کو بھی ٹھہرائے ایک کونے میں چاہتے ہو. عرش کا سایہ ہے بھائی، تماشا نہیں. اچھا دوسروں کو نہیں رہیں گا وہ، اس میں جو ہے کسی عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیوں مضمون میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالا. اس کی ایک قسم ہے رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی نسبت پر، الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی نسبت پر. اس دنیا میں بغیر کسی غرض کے خالص اللہ کی محبت پر ملنے جلنے والوں میں جو بات ہوتی ہے نا، آپ دنیا کی کسی قسم میں نہیں پائیں گے. وہ چیز انسانوں کی کسی قسم میں نہیں پائیں گے آپ. جیسے کسی شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے
اللہ کا نام سیکھنے، اللہ سے تعلق پیدا ہونے کی نیت اس کی ہوتی ہے. اکثر یہی ہے جو ذرا سا بھی فہم والا ہے، جس کی نیت یہ نہیں ہے کہ مقدمات میں کامیاب ہو جاؤں، روزی سے لگ جاؤں، بیماری سے نجات مل جائے، گھر پہ جنات کا آصف کا اثر بہت ہے وہ ٹل جائے اور پرابلم میں رہیا ختم ہو جائے. وہ اس نیتوں سے کسی بزرگ کے پاس آ کے بیٹھ ہونے والوں کی قسم الگ ہوتی ہے. ان سے ہٹ کر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو دین کی فہم ملی اور وہ اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی نیت سے کسی شخص کے پاس آئے. دعوت کی نسبت پر، تبلیغ کی نسبت پر جو لوگ آپس میں محبت کرنے لگ گئے. مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ گئے باشعور، ایک ہوتے ہیں بے شعور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو داخل کر دیتے ہیں، ایک بڑے وہ ہیں. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ملنا کوئی دنیاوی غرض کے بغیر ہوتا ہے ایک دوسرے سے، ان کا جمع ہونا کوئی دنیاوی غرض کے بغیر ہوتا ہے ایک دوسرے سے. یہی وجہ ہے کہ جب تک دنیاوی علائق نہیں جڑے، آپ اس دور کو تصور کریں گے تو ان کے اس وقت کے حالات ہی عجیب ملیں گے آپ کو. ایک دوسرے پہ نچھاور ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، خوشی غم میں شریک ہیں، خوشی میں شریک ہیں، کیونکہ میل ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ، گندگی نہیں ہے کچھ بھی وہاں پہ، صفائی صفائی ہے بالکل. سب اللہ تعالیٰ کے لیے مل رہے ہیں، سب اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں، کوئی غرض نہیں دنیا کی، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، نہ جان کی کوئی غرض، نہ مال کی کوئی غرض، نہ عزت کی کوئی غرض. غرضیں تین ہی قسموں پہ منقسم ہوتی ہیں، نہ مالی لین سے، نہ جانی لین سے، نہ جاہی لین سے. عزت کی لین کو جاہی لین بولتے ہیں. کسی بھی سلسلے کے ابتدائی ساتھیوں پر آپ غور کریں جن کے ساتھ کوئی کام نہیں لگا، ان تعلقات پہ آپ غور کرو، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. ایسا پیار، ایسا خلوص، ایسی ہمدردی، ایسی چاہت، اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ قریب سے قریب تعلق والے سے وہ راحت نہیں ملتی جو اس سے ملتی ہے. باپ کو اولاد سے وہ سکون نہیں ملے گا جو ایسے دوست سے ملے گا، اولاد کو باپ سے وہ راحت نہیں ملے گی جو ایسے دوست سے ملے گی، ایسے ساتھی سے ملے گی. اس کی ذرا سی تکلیف بھی اپنے کو پوری تکلیف، اس کی ذرا سی خوشی بھی اپنے کو پوری خوشی. اس کا ایسا ہو گیا، مجھے بڑا مزہ آیا اس کو، ایسا ہو ارے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ساروں کو فکر ہو رہی ہے. وہ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہی کے اثرات ہوتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے وہ راحت دلی نصیب ہوتی ہے. اللہ کو پسند ہے وہ، کیونکہ وہ نسبت ایسی ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی گندگی شامل نہیں ہے، اصل میں کوئی کثافت شامل نہیں ہے، کوئی قدورت شامل نہیں ہے اس میں. اس وجہ سے ہے وہ اہمیت. رجلان تحابا فی اللہ، جو دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں ان کی لائف ایسی ہوتی ہے پاک صاف ستھری کہ اللہ میں ان کو بولتے کہ تم لوگ ادھر آ جاؤ، یہ اتنا چکر میں پڑے مصیبت میں، تم لوگ ادھر میرے پاس آ کے ٹھہرو، میرے مہمان خصوصی ہمارے گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے. کب تک؟ جنت میں جانے سے. جنت تو ہے ہی اصل گیسٹ تمہارے لیے بنایا ہوا، لیکن جب تک تم ہمارے پاس اسپیشل ٹھہر جاؤ مزے ہی مزے. زمین کی روٹی بنا دیں گے عرش والوں کے لیے، جو لوگ عرش کے نیچے ہوں گے ان کو زمین کی روٹی بنائی جائے گی. مچھلی کا جگر ہوگا، حضور کے ہاتھوں سے پانی ملے گا. ایک وقت پی لیں گے تو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں جانے کے بعد تو پیاس ختم ہی ہو جاتی ہے. روٹی کھائیں گے تو بھوک ختم. کپڑے پہنا دیے جائیں گے لوگوں کے تقوی کے اعتبار سے، جتنی دینداری ہے اس کے اعتبار سے لباس ہے وہاں پہ. کامل دینداری ہے، کامل لباس ہے. آدھی دینداری ہے بس ٹھیک ہے، ایک ٹانگ کھلی ہے، ایک ٹانگ پہ کپڑا ہے، باندھ دو، چڈی پہن کے پھرو، دھوتی پہن کے پھرو. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت میں.
سارے انسان تو زمین سے ایسے اٹھیں گے نا، جیسے جھاڑ اٹھتا ہے، جیسے درخت اٹھتا ہے، جیسے پودا اٹھتا ہے، ایسے اٹھیں گے سارے. وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ڈریس وریس ہے. فاتن اور راتن جیا ہونے اور تاشن، ننگے پیر بھی، ننگے بدن بھی، بھوکے بھی، پیاسے بھی. اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے دو مطلب بتاتے ہیں علماء. ایک یہ کہ جزوی فضیلت ہے. جزوی فضیلت اس کو بولتے ہیں کہ کوئی خاص معاملہ کسی کے ساتھ ہوگا، اس سے دوسرا جو اس سے بھی بڑے مرتبے کا ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو، اگرچہ مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بولنے والا تو مستثنا رہتا ہی ہے، بتانے والے کا تو حکم اس میں شامل ہی نہیں ہے جو حکم بتایا جا رہا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم میں شامل نہیں ہے. ایک تفسیر یہ ہے اس کی، وہ تو پہلے سے پہنے ہوئے ہوں گے مطلب ہے. اور پھر یہ کہ ان کی خصوصیت کیا ہے، تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے لیے سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے. دنیا میں کپڑے اتارنے کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن اللہ کی خاطر سے سزا دینے کے لیے اللہ کی دشمنی میں ایک آدمی کو کپڑوں سے خالی کرنے کا جو عمل ہوا ہے دنیا میں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، آگ میں پھینکنے کے لیے. اس اعزاز میں ان کے ساتھ وہ سلوک ہے. ایسے معاملات ہیں عالم برزخ قیامت کے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی اغراض کے بغیر تعلقات ہونا ہے. یہ مین چیز نکلتی ہے اس میں سے. آپ کی میرے سے دوستی محض اللہ سے، آپ کی ہمارے سے دوست، ہماری آپ سے، آپ کی ہم سے، اللہ کے لیے. نہ دنیا شامل ہونا، نہ مادہ کوئی مادیات شامل ہونا، نہ پیسہ شامل ہونا، نہ کھانا پینا شامل ہونا، نہ سلوک شامل ہونا. مجھے فلاں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رکھتا ہے اپنے پاس، لہٰذا اس کو چاہ رہے ہیں. بدگمانی ہوتی ہے، خالص بدگمانی ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا جو لوگ بھی کرتے ہیں. فلاں کے پاس کھاتے پیتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر خصوصی نظر ہے. ایسا کیسا رہتا ہے؟ اتنی بھی نیت انہیں صحیح نہیں کرا تو انہیں مرشد بنا کیسا؟ کوئی مالی منفعت وابستہ نہیں، کوئی جانی منفعت وابستہ نہیں، کوئی جاہی منفعت وابستہ نہیں. تعلق تو وہ تعلق ہے تو وہ تعلق ہے. صحیح تعلق اس کو کہتے ہیں، اس کے اثرات ہیں اپنے. میں سوچتا ہوں کہ جب کبھی ہمارا یہ ادارہ قائم نہیں ہوا تھا، شریعہ بورڈ نہیں بنا تھا، رحمت عالم نہیں تھا، گائیڈنس نہیں تھا، مسجد میں رہتے تھے، پھر وہاں پہ لوگ سلوک میں داخل ہوئے، اپنے سلسلے میں داخل ہوئے. اس وقت کو آپ سوچئے تو کیسی محبتیں تھیں، وہ کیسا پیار تھا ایک دوسرے سے، کیسی چاہتیں تھی، کیسی عزت تھی ایک دوسرے سے. کسی کے دل میں ذرا برابر میں نہیں، وہ اس کو اپنے سے بڑا بتا رہا، وہ اس کو اپنے سے بڑا بتا رہا، وہ اس کے 10 آدمیوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا، وہ 10 آدمیوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے. کمالات کا ذکر ہے، معائب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کمزوریوں کو ایک دوسرے کے کوئی ذکر ہی نہیں، خوبیوں کو جو ہے فلاں بندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فلاں ارے وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلوص کی علامت تھی وہ خلوص کی علامت. وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ کا مصداق تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب اللہ پاک نے ہم سب کو ایسے جمع کر لیا اپنے نام پر، اپنی نسبت پر، بھائی تو پھر اللہ کا کچھ کام بھی کریں گے. اب اللہ نے کا کام کرنے کے واسطے کوئی ادارہ قائم کرے، کوئی مدرسہ قائم کرے، کوئی بورڈ قائم کرے، کوئی اسکول قائم کرے. اور اسکول اور مدرسہ دونوں بھی اللہ کے کام کے لیے چاہیے، نہیں کہ ایک دنیا کے لیے ایک دین کے لیے. جو ایسا سمجھے وہ غلط ہے. ثواب میں کس کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا فیصلہ کرنا تک مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول والوں کو زیادہ ثواب مل جائے، مدرسے والوں کو کم مل جائے. ہو سکتا ہے کہ مدرسے والوں کو زیادہ مل جائے، اسکول والوں کو کم مل جائے. ہو سکتا ہے شریعہ والوں کو اس سے زیادہ مل جائے، دوسروں کو اس سے کم مل جائے.
ہو سکتا ہے ملازمین کو زیادہ مل جائے، والنٹیئرس کو کم مل جائے، ہو سکتا ہے والنٹیئرس کو زیادہ مل جائے، ملازمین کو یہ معاملے میں کچھ بولا نہیں جا سکتا ابھی، وہ تو وہیں بولا جائے گا. نہیں وہ نہ تو پیسے لے کے کر رہے ہیں، ہم تو مفت میں کر رہے ہیں، ہمارا مرتبہ بڑا ہے. تمہارا مفت ان کے پیسے لینے پہ بھاری ہو سکتا ہے، ان کا پیسے لینا تمہارے مفت پہ بھاری ہو سکتا ہے. جیسے تبلیغ والے اپنے پیسے خرچ کر کے تبلیغ کرتے، علماء پیسے لے کے تبلیغ کرتے، تو تبلیغ والے برابر ہو جاتے کیا علماء کے؟ دونوں کو کمپیئر کرنا تھا غلط ہے. ایک 2 سال کے بچے کو رستم پہلوان سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ دونوں میں کون بڑا پہلوان ہے. اس کا سونا تمہارے کام کرنے سے بھاری ہے اللہ کی نظر میں، اس کا ہونا تمہارے کام کرنے سے بھاری ہے. انہیں ہے تو شیطان گھر اتراتے رہتا، یہ کم وقت 10 آدمیوں کو صحیح مسئلہ بول دے گا، 10 کے 10 غلطی سے بچ جائیں گے. لاؤڈ اسپیکر پر بول دے گا، سینکڑوں کو پہنچا دے گا، صحیح نماز پہنچا دے گا، صحیح روزہ پہنچا دے گا، صحیح حلال پہنچا دے گا، صحیح حرام پہنچا دے گا. وہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو تو میں کبھی بھی پیٹ لوں گا. یہ تبلیغ کر دے گا حوالہ دے کے قرآن کا حدیث کا، تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے. سینکڑوں آدمی ایک ہی ساتھ ایک صحیح راستے کو معلوم کر لیں گے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ کدھر وہ کدھر، کوئی جوڑی نہیں ہے دونوں میں اصل میں. اسی لیے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. عابد اپنی عبادت میں ہے خود، اور اس کے بعد علم نہیں ہے تو اس کو خود ہی کو بھٹکانا بہت آسان ہے. چجائے کہ اس کے ذریعے سے وہ جو دوسروں کو پہنچائے گا ان کو تو کبھی بھی ان کا شکار کیا جا سکتا. انہیں اگر عمل نہیں بھی کر رہا تو سینکڑوں کو صحیح راستہ بتا دیتا، کرنے والے کے لیے راستہ تو دیتا. اس کا ہونا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ہے موت العالم، موت العالم موت العالم، اس لیے ہے وہ، اس کا ہونا خود ایک بڑی چیز ہوتی ہے. فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر. حضور بولے بول کے ترجمہ کر سکتے ہو، نہ دوسرا ترجمہ کوئی بغیر بولے کے کرتا تو گردن نپ جاتی تھی. خیر اب ہوا یہ کہ صاحب سب دین کے نام پہ لگ گئے، اسکول والے بھی لگ گئے، مدرسے والے بھی لگ گئے، شریعہ بورڈ والے بھی لگ گئے، انتظامیہ بھی لگ گیا، چندہ کرنے والے بھی لگ گئے، والنٹیئرس بھی لگ گئے، پیڈ ملازمین بھی لگ گئے، سب لگ گئے. اب یہی وہ لوگ ہی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جاتے تھے، کوئی اغراض نہیں تھی درمیان میں، محبتیں تھیں، اثار تھی، قربانی تھی، سب اچھے لگتے تھے ایک دوسرے کو. ابھی اچانک سے برے کیسے ہو گئے؟ کل تک جو ایک دوسرے کے اچھے تھے، 10 خوبیوں گنانے کے قابل تھے، اب یہ ایک دوسرے کے برے کیسے ہو گئی ہے؟ اس کو اس کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اس کو اس کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. یہاں ہے اینالائز کا مقام، اور دوسرے کو اینالائز کرنے کا نہیں، اپنے کو اینالائز کرنے کا مقام ہے. اور اینالائز یہ کرنا ہے کہ یقیناً جان یا مال یا عزت، ان تینوں میں سے کسی چیز کو میں نے ڈالا ہے بیچ میں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے لیے ملنے اور اللہ کے لیے الگ ہونے والی جو کیفیت تھی وہ نہیں رہی. تو دین کے نام پہ دنیا آئی ہوئی ہے، اس دین میں دنیا گھس گئی، اس نے راستہ مارا ہوا ہے، اور وہ میری ہی غلطی ہے. ہر فرد کو یہ سوچنا ہے کہ وہ میری ہی غلطی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو کبھی کچھ لیتا ہی نہیں، میں ٹھیک ہے مال نہیں لیتا، عزت، جذبات، اقتدار، اپنا بڑاپن، میری چلنا، اس کی نہیں چلنا، میری بات مانی جا، میں اوپر رہنا انہیں نیچے رہنا، یہ حب جاہ ہی تو ہے. یہ حب جاہ کے اور حب جاہ کے افراد ہیں یہ. اور حب جاہ جو ہے مال سے بہت بڑی چیز ہے. ایک بہت بڑے تبلیغی بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تبلیغ میں جو ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کسی کا مال آتے نہیں. میں نے کہا آپ نے کو غلط فہمی ہو رہی ہے، عزت ہے تبلیغ میں،
اور عزت مال سے آگے کی چیز ہے. عزت کی خاطر آدمی ایک آدمی 10 لاکھ آدمیوں کو مروا دیتا ہے اپنی کرسی کی خاطر. عزت کے مقابلے میں مال کیا چیز ہے؟ اور جو کسی علاقے کا امیر ہے وہ منسٹر کی طرح سے ٹریٹ ہوتا ہے. اتنی بڑی عزت ہے. ہمارے پاس انڈیا میں آپ چلے جاؤ, پاکستان میں چلے جاؤ, بنگلہ دیش میں چلے جاؤ, وہاں کسی علاقے کے امیر کو دیکھو کیسا ٹریٹ ہوتا ہے. اس کے کھانے, اس کے پینے, اس کی فیسلٹیز, اس کے آنے جانے کی سہولتیں, اس کا میڈیکیئر, اس کے لیے ڈاکٹروں کا اویلیبل ہونا ہر وقت, اس کے لیے پلین کے ٹکٹ, ٹرین کے ٹکٹ بغیر پیسوں کے. کیسے شامل نہیں ہے اگر آدمی کی نیت اچھی نہیں ہے تو؟ ایسے مشائخین میں, ایسے سالکین میں, ایسے ادارے والے سب جگہ ہی ہے سب چیز. مطلب اس کی خصوصیت میں بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. سب جگہ ہی ہے. اگر نیت ہے تو سب جگہ ہے, نیت نہیں ہے تو سب جگہ ہی فساد ہے. تو اب یہ ساتھ کام کرنے والوں کو جو کہ سالک بھی ہیں, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے لیے دوستی کرنے والے, اللہ کے لیے ایک دوسرے پر مر مٹنے والے, اور ہمارا کتنا لمبا وقت گزرا ہے ایک دوسرے کو جاننے میں, پہچاننے میں, چاہنے میں. ہمارے ذہن میں کبھی اس کی برائی نہیں آتی تھی, اب خالی برائی دکھتی ہے. کیا قصہ ہے؟ اور ہم تو دین کی نسبتوں پر کام کر رہے ہیں. ہم شریعہ بورڈ میں کام کریں تو دین ہے, چندے کے لیے کام کریں تو دین کے لیے, گائیڈنس میں کام کریں تو دین کے لیے, دارالعلوم میں کام کریں تو دین کے لیے, اجتماع میں شریک ہوں تو دین کے لیے, مجلس کرتے ہیں تو دین کے لیے, جلسہ کرتے ہیں تو دین کے لیے, فتوے دیتے ہیں تو دین کے لیے. سب دین کے لیے ہے. پھر یہ آپس میں کیا ہو رہی ہے؟ تو یہاں اس گندگی کو دور کر دینا ہے جو جان سے, مال سے, جاہ سے داخل ہو گئی. اب کچھ لوگ بولیں گے کہ ہم تو نہیں ہیں اس میں شامل. بھائی سو بھی شامل ہیں یار, اپنے اپنے حساب سے منتخب کرو بات کو. ٹھیک ہے, یہاں یہ 3 اداروں میں نہیں ہے تو کسی اور جگہ تو ہے نا. کچھ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو تبلیغ میں نہیں ہے یہ چکر. یہ کچھ اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کچھ مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, مسجد کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, مسجد کے چندوں میں لگے ہوئے ہیں, تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں, انتظامات میں لگے ہوئے ہیں. مسلمان تو کہیں نہ کہیں بزی رہتا ہی ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ مسلمان کوئی دینی ایکٹیویٹیز رکھتا ہی نہیں اپنے ساتھ. کچھ نہ کچھ تو رکھتا ہے. وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپلائی کرے گا اس چیز کو. بات کہنے کی یہ ہے کہ سالک بھی ہو پھر یہ کیفیت ہو تو یہ اصل میں بہت قابل توجہ ہے. کہ تواضع کی حقیقت بھی ابھی نہیں آئی, اخلاق کی حقیقت بھی ابھی نہیں آئی, حب جاہ اور حب مال کی بیماری بھی ابھی نہیں نکلی, تکبر کی بیماری بھی ابھی نہیں نکلی, نفس پرستی بھی ابھی نہیں نکلی, انانیت اور غرور بھی ابھی نہیں نکلا, طمع بھی نہیں گئی ابھی, سخاوت بھی نہیں آئی. کیونکہ اصل سخاوت تو جذبات کی اور خواہشات کی ہوتی ہے. کیا آیا؟ داڑھی آ گئی, کرتا پاجامہ آ گیا, ٹوپی آ گئی, گول جھمکے آ گئے. لگ رہا تھا بڑا مرشد دکھ رہا پورا. جبہ خبہ آ گیا, کوٹ آ گیا, رومال آ گیا اس کے اوپر سے. اصل دینداری اور بناوٹی دینداری میں ایک بہت باریک لکیر ہے. اللہ پاک ہم سب کو اصل دیندار بنائے, اور ہم کو طلب اصل دینداری کی ہے. نیت ہماری اصل دینداری کی ہے. اس میں پہچاننا ہے اور پھر اس میں مجاہدہ کرنا ہے. پہچان بھی ہو پھر مجاہدہ بھی. صحبتوں سے پہچان ملتی ہے, کیونکہ باریکی کی طرف متوجہ کرنے والا شیخ ہی ہو سکتا ہے. جو بات عرض کی جا رہی ہے, خود اس میں جتنی فہم کی باریکیاں ہیں وہ ہر آدمی کی الگ الگ ہیں لیول کے اعتبار. خود وہ جو پہچان ہے, ہونے کا ہے, لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے انطباق بہت الگ الگ ہوتے ہیں. سطح الگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کی سمجھ کی,
لینے کی، اس کو اپلائی کرنے کی، خالص وہ دینداری جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ اپنا محبوب بنا لے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی نظر انتخاب پڑ جائے کہ یہ میرا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی اگر کسی کو تھوڑی سی میسر ہو جائے نا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی کو بہت پہلے سے میسر ہو اور اس پر کنٹینیو چل سکے وہ تو ماشاء اللہ تو نور علی نور ہے، مبارک بندہ ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایک وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تنہائی میں غور و فکر میں لگا ہوا تھا کہ یا اللہ کیا ہو گیا، میں دنیا میں کہے کے لیے آیا تھا، میں کس میں پڑ گیا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، کچھ بھی تو نہیں ہو سکا، میں کتنا نکما ہوں، آپ نے کتنے احسانات کیے، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، کتنی نعمتوں سے آپ نے مجھے آزمایا، میں ناشکری کرتا رہا، کتنی مصیبتوں میں آپ نے مجھے ڈالا، لیکن میں بے صبری کا میں نے مظاہرہ کر دیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، رو پڑا اللہ کے سامنے، رو پڑا کہ اللہ میں نہیں ہونا تھا، بس ہو گیا، نہیں کرنا تھا وہ کر دیا میں نے، دل بھر گیا، شرمندگی سے دل بھر گیا۔ اور وہ ذات دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہیں اس کو نکالو، بس یہ مجمع میں سے اس کو نکالو، یہ نہیں ہے مجمع میں رہنے کا، یہ میرے پاس رہے گا، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے کتنا بیچارہ محبت کرتا مجھ سے، کتنی فیلنگ اس کے دل میں میرے بارے میں ہے، تمہیں نہیں پتا، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ عرش کے نیچے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں بہ پڑیں، کہ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بالکل دوسری ہوتی ہے، اس میں بندہ خالص مولا کا ہوتا ہے، اس میں نہ جاہ شامل ہوتی، نہ مال شامل ہوتا، نہ جان شامل ہوتی، اس میں دنیا شامل نہیں ہوتی، بیوی بچے شامل نہیں ہوتے، اعمال شامل نہیں ہوتے، اپنے خیر خیرات شامل نہیں ہوتے، اپنے نیک حسنات شامل نہیں ہوتے، کچھ نہیں شامل ہوتے، اس میں صرف ندامت ہوتی ہے خالی، اس میں تحسر ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، اس میں اعتراف ہوتا ہے، ہو گئی مجھ سے، نہیں ہونا تو ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا لیکن نفس نے کرا دیا، شیطان نے کرا دیا، بس ان کو وہی چیز چاہیے، وہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے فرمایا جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو ایسا ہدیہ لے کے جاتا ہے جو وہاں نہیں پایا جاتا عموماً، کیونکہ وہ میزبان کی، وہ اپنے محبوب کی، یا وہ جو اپنے جو مقتدی ہے، جو بڑا ہے، اس کی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز لائے تم، یہ چیز نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، عجز نہیں ہے وہاں پہ، ندامت نہیں ہے وہاں پہ، بس جو عاجزی اور ندامت لے کے گیا تو ایسا تحفہ ہے ان کی بارگاہ میں، ارے بھائی اس کو نکال لو، اس کو، یہ ہمارا یہ بہت خاص ڈیکوریشن ہے، یہ تو ہمارے محل کا، نکال لو، یہ لے کے آیا ہے۔ آدم میں اور شیطان میں جو فرق ہے وہ بنیادی یہی تو ہے نا، یہیں سے تو شروع ہوا ہے فرق، امتیاز، غلطی وہاں پہ بھی ہو گئی، غلطی یہاں پہ بھی ہو گئی، کسی کہا کہ بھائی کیوں نہیں کیا سجدہ، تو وہ بحث پہ آ گیا، قابلیت دکھانے پہ آ گیا، اپنی صلاحیت دکھانے پہ آ گیا، منطق جاننے پہ آ گیا، بات بنانے پہ آ گیا، نہیں ایسا نہیں، میں حق پہ چھوں، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ میں حق پہ چھوں، جو ساری منطق وہ چلا رہا تھا، میں نے نہیں ہے کچھ غلطی۔ آدم علیہ السلام
بہت معرفت تھی آدم علیہ السلام کے پاس، نبی ہیں، بولنے کو گنجائش کیا تھی معلوم؟ سارا پلان تو تمہارا ہے، نہیں تھی گنجائش، ساری پلاننگ تو تمہاری ہے دنیا میں بھیجنے کی. پہلے سے بولے ہوئے آپ مجھے دنیا میں سے بھیجنا ہے، بچے جنوانے ہیں وہاں تو جنت میں تھوڑی بچے جنوانے ہوتے ہیں، دکم دکا یہاں پہ کام کرانا ہے، یہ ہے وہ ہے، رگڑا لگوانا ہے، لڑائی کروانی ہے، شہید کروانا ہے کسی کو. اگر کافر ہوں گے لڑیں گے مریں گے تو شہید ہوں گے ورنہ تو کافر ہو جائیں گے. ساری پنچایت پالنی ہے تم کو، آپ نے پلاننگ کی ہوئی. اتنی ماری پر نہیں تھی سمجھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو تھی نہیں، وہ نہیں کہا، غلطی ہے، معافی چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا. اعتراف اور ندامت، شرمندگی، ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، غلطی کا اقرار کر لیا. وہاں غلطی ہوئی، استنکاف، تکبر، بحث، مباحثہ، وہ مجھ پہ لعنت ہو گیا. یہاں غلطی ہوئی، عاجزی، تواضع، ندامت اور اپنے قصور کا اعتراف، محبوب ہو گئے، نواز دیے گئے اسی بات پہ. ایک مضمون ہے یہاں پہ، کیونکہ بہت دنوں سے سنتے رہتے ہیں، اب یہ سمجھنے کی قابلیت آنی چاہیے. ڈر بھی ہوتا ہے کہ سنانا ہے کہ نہیں سنانا ہے، کم وقت. ایک آیت ہے فتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب کا وقایا بنو. مجلس خاص ہے، بہت عام نہیں ہونا ہے. سارے کام ادھر سے ہوتے ہیں جناب، سارے کام ادھر کے ہیں. کچھ کو باوجود ادھر کے ہونے کے منسوب نہیں کرنا ہے. سیکریٹ ہے بہت بڑا ہے. کچھ کو باوجود ادھر سے ہونے کے منسوب نہیں کرنا ہے. اپنے رب کو بچانا ہے، جیسے اپنے رب سے ڈرنا ہے تو تمہارا رب پھر تمہیں بچائے گا. یوں ہے چکر. وہ تم سوء ادبی سے بچو، اللہ کی طرف سوء ادبی والی بات منسوب کرنے سے اللہ کو بچا لو، کیونکہ اس کے پیچھے کا سیکریٹ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے گڑبڑ کر ڈالو گے تم. اسی لیے اذا مریض تو فہو یشفین، جب بیمار میں ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. تو بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے. ہر وقت بولنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. بیماری موت اس کے ہاتھ میں ہے تو بولنا ہے، لیکن بیمار ہوتے وقت ویسا نہیں بولنا ہے. بیمار ہوتے وقت بولنا میں بیمار ہوا، شفا اس میں دی. اس کو کہتے ہیں وقایا بننا، اپنے رب کا وقایا بننا. محی الدین ابن عربی کا مضمون ہے جو میں اس کو تھوڑا سا وہ کر کے نرم کر کے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. غلطی ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرے، آپ کو سمجھنے میں کچھ کنفیوژن ہو تو اللہ معاف کرے. جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی نا، تو اس لیے تصوف میں سب کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہر کس سنا کچھ آ کے بیٹھ گیا تو باتیں کچھ اس لیول کی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہیں کم از کم خاموش رہنا، چند دنوں کے بعد آ جاتا اس کو سمجھ میں، کیونکہ وہ غلط نہیں ہوتی بات. وہ یہ اخرجنی من السجن، یوسف علیہ السلام فرماتے اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا. یہ محل نہیں ہے یہ بولنے کا کہ اللہ نے میرے کو پہلے جیل میں پھنسا دیا تھا، ڈال دیا تھا. بدتمیزی، بے ادبی ہے. یہ محل جو ہے نا نکالے بولنے کا ہے، ڈالے بولنے کا نہیں ہوتا. وجاء بکم من البدو، تم لوگ جو بدتمیزی کرے تھے وہ نہیں، اللہ نے تمہارے کو میرے پاس لے آیا اور ہم کو جڑا دیا. دیکھو وہ جو قصہ اس سے پہلے کا ہے وہ بولنے کا نہیں ہوتا. یہ تو یہ چیز بولنے کی نہیں تھی،
کیا آپ کا پلان تھا دنیا میں بھیجنے کا؟ آپ ہی نے وہ ساری کروائی مجھ سے، ورنہ میں کہاں سے کرتا؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو بلا میں کچھ کر سکتا تھا؟ ایک قدم میرا اٹھ ہی نہیں سکتا تھا اگر میں درخت کی طرف جانا بھی چاہتا تھا، اگر آپ نہیں چاہتے تو وہ تو آپ خود ہی چاہ رہے تھے، وہ بولنے کی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو بندے کو اختیار دیا گیا ہے، بندے کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے نا کی، اس کا رجحان ہوا تبھی تو ادھر سے اسباب بنے نا بھائی، تو پھر ذمہ داری دو تم اٹھتے کی۔ اب وہ کیوں رجحان کرائے، کیوں ذمہ داری لے بول رہے ہیں؟ وہ مجموعے کی ایک حکمت ہے جس بہت سی چیزوں کا ظہور ہونے کا ہے، سارا میرے سر پہ ڈالا تو کیسا رہے تو ایسی بات ہے، تو کس کام کا ہے؟ پھر تیرے کو سمجھ کے لیے دی ہے، تیرے کو عقل مندی کے لیے دی ہے، اس کے لیے تھوڑی دی ہے کہ سارا میرے سر پہ تھوپے، اس لیے دی ہے کہ میرے ساتھ ادب دکھائے، تو محبت دکھائے، تو تعلق دکھائے۔ اتقوا ربکم کی تفسیر میں بڑی لمبی بحث ہے، کلمہ شیعہ میں بہت عجیب بحث ہے۔ تو اس پر آگے بات یہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں، اپنی جو حرکتیں ہیں، اپنی جو بدتمیزیاں ہیں، اپنی جو بے حیائیاں ہیں، جو بےہودگیاں ہیں، خسیس حرکتیں ہیں، جانی مالی جانی جاہی، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی نیت کرنا، چاہنا، یہ بہت دنات ہے، ہلکا پن ہے۔ اپنی جان کو مقدم کرنا، اپنے مال کو، اپنے لیے مال کی وہ کرنا، اپنے جذبات کی رعایت کر لینا، اپنی عزت کی فکر کر لینا، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں انتہائی خسیس حرکت ہے یہ۔ اس خست کا احساس ہو جانا، او کہ میں تو کچھ ہو نہیں سکا، مجھ سے تو جانے کا ٹائم بھی آ گیا۔ روئے گل خیر ندیدم وہ بہار آخر سے، گل کا چہرہ پورا دیکھنے بھی نہیں پایا تھا کہ بہار ختم ہو گئی۔ آئے تھے کچھ دنوں کے لیے، رہے تھے یہاں پہ کہ کچھ کریں، کچھ ہوا تو نہیں، الڑ گلڑ ہو گیا تھوڑا سا، پھر جانے کا ٹائم بھی آ گیا۔ اس فیلنگ میں آنکھیں بہ گئی، بھر گیا دل۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگا، پھر آنکھیں بہ پڑی۔ پسند کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، محبوب بنا دیتے ہیں اپنا، اس کو عرش کے سائے میں رکھ دو، اس کو پریشانی سے بچا دو، بس بہت پریشان ہو جائے، یہ کافی ہے، یہ کافی، دنیا کی اتنی پریشانی اس کی کافی ہے، بس کیا مہربانی ہے، رحمت کا جوش، کرم فرمائی۔ بس کتاب تو پڑھی نہیں گئی، ادھر ادھر کی تھوڑی باتیں پڑھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نفع دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔